زمانہ قدیم میں چینیوں نے جب چاہا کہ وہ بیرونی خطرات اور لٹیروں کے حملوں سے محفوظ رہے تو انہوں نے اس مقصد کے لیے عظیم دیوار چین تعمیر کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی اونچائی اور مضبوطی کی وجہ سے کوئی بھی اس پر چڑھائی نہیں کر سکے گا، لیکن عظیم الشان دیوار کی تعمیر کے بعد پہلے 100 سال کے دوران چین پر باہر سے 3 بار حملہ کیا گیا اور تینوں بار دشمن کے لشکر کو دیوار میں شگاف ڈالنے یا دیوار پر چڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، بلکہ ہر بار وہ دروازے کے محافظوں کو رشوت دے کر ساتھ ملاتے اور دروازے سے اندر داخل ہوتے تھے۔ چینی دیوار بنانے اور دفاع کو مضبوط کرنے میں مصروف تھے، لیکن وہ عوام کو ایک قوم بنانا بھول گئے تھے۔ انہوں نے دیوار کی تعمیر پر سارا سرمایہ اور تمام وسائل خرچ کر دیے، مگر انسانوں پر خرچ کرنے کے لیے انہیں وسائل مہیا کرنے اور انہیں سماجی اقدار سکھانے میں ناکام رہے تھے۔ ایک شخص کی تعمیر کسی بھی چیز کی تعمیر سے زیادہ اہم ہے۔ افراد پر خرچ کرنا ہر صورت اہم اور مقدم ہونا چاہیے۔ افراد کے بعد معاشرے، ریاست اور ریاست کے دفاع کی تعمیر کا فائدہ ہوتا ہے، اور آج ہمارے نوجوان طلبہ کو اسی اہم سبق کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ کسی انتظامی عہدے پر پہنچیں تو وہ بھی یاد رکھیں کہ اہم کیا ہے۔ مستشرقین میں سے ایک کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی قوم کی تہذیب کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 3 طریقے ہیں: خاندان کو تباہ کرنا، تعلیم کو تباہ کرنا، ہیرو اور آئیڈیل شخصیات کو متنازع بنا کر تمام تاریخی حوالہ جات کو مشکوک قرار دے دیں۔ خاندان کو تباہ کرنے کے لیے عورت کو بطور ماں کے کردار کو ختم کر کے اسے محض گھریلو خاتون، ہاؤس وائف کے طور پر جگہ متعارف کروایا جائے، تاکہ وہ ماں جو گھر میں خاندان کی ابتدائی اور اہم اکائی ہے، وہ شرمندہ ہو کر اپنے کردار سے متنفر ہو اور خود کو محض کام کاج والی سمجھتی رہے۔ تعلیم کو تباہ کرنے کے لیے آپ استاد کو معاشرے میں چندان اہمیت نہ دیں اور اس کی حیثیت کو اتنا بے وقت، ذلیل اور پست کر دیں کہ معاشرے کے دیگر افراد کو استاد سے برتر اور نمایاں مقام مل جائے، تاکہ طالب علم استاد کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں۔ ہیرو، رول ماڈل، آئیڈیل شخصیات کو متنازع بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے معاشرے کے اہل علم افراد کو حقیر ثابت کرنا ہوگا۔ انہیں معاشرے کا کم عقل اور ناتجربہ کار افراد بنا کر پیش کرنا ہوگا۔ ان کے علم پر ہر وقت شکوک و شبہات کا اظہار کرنا ہوگا، تاکہ کوئی بھی ان کی بات نہ سنے اور نہ کوئی ان کی پیروی کرنے کا سوچے۔ اگر سماج سے باشعور ماں کا کردار ختم ہو جائے، قابل اور فرض شناس استاد غائب ہو جائے، ہیرو، آئیڈیل یا رول ماڈل کے ساتھ تاریخی اور تہذیبی حوالہ جات معدوم ہو جائے تو نوجوانوں کو اقدار پر کون کھڑا کرے گا؟ اسی لیے جو بھی قوم ترقی کرتی ہے وہ اپنے ان 3 لوگوں کی خدمت بہت زیادہ کرتی ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے خاندانوں کو اونچا لے کر جاتے ہیں، اپنے اساتذہ کی حد سے زیادہ عزت کرتے ہیں، اور اپنے ہیروز اور آئیڈیل شخصیات کو کبھی بھی نہ متنازع ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی ان پر کوئی کمپرومائز کرتے ہیں۔ اسلام پر سب سے زیادہ حملہ اس وقت کیا جاتا ہے جب اسلام کی سب سے بڑی شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ تحریم اور صحابہ کرام کو متنازع کرنے کی بہت بڑی گھرونی سازش کے ذریعے اسلام پر حملہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں استاد کو ایک عام سے مقام کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خاندانی روایات کو مضبوط سے مضبوط تر کریں، اپنے اساتذہ کرام کی عزت کو اور مقدم کریں، اور اپنی آئیڈیل شخصیات کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں، اور آپس کے جھگڑوں کو ختم کر کے ایک متحد قوم بن کر ابھریں، تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔